اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا تمام تر جو ہماری معیشت تھی وہ گر چکی تھی. ہمارے جو قرضے تھے وہ بے انتہا تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $20 بلین کے اوپر تھا. یعنی ہم جو چیزیں منگوا رہے تھے اور جو چیزیں بیچ رہے تھے ان میں $20 بلین کا فرق تھا. الحمدللہ وہ بھی ہم نے 3 سالوں میں زیرو کے اوپر لے کے آئے. تو جس طرح سے ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے اندر اگر ایک گھر کے اوپر جب اخراجات زیادہ ہوں, آمدنی کم ہو, تو پھر گھر کیا کرے گا؟ وہ قرضے لے گا, وہ دوستوں سے مدد مانگے گا, ایسے ہی آگے چلے گا. اسی طرح سے ملک جو ہے اس کا حالت تھی. ہماری خرچے بہت زیادہ تھے, آمدنی بہت کم تھی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا, اور ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے تھے اور اپنا ملک چلا رہے تھے. ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی. ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے اس کو 0 پہ لے کر کے آئے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو بالکل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی, ہماری تمام جو صنعت ہے وہ بند ہو گئی تھی, اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے. ہماری ایگریکلچر مکمل بیٹھ گئی تھی, ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو 4 بڑی فصلیں ہیں پاکستان میں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. ہم نے جو ویٹ ہے وہ پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا, اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی. سو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا, ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا, ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے, اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے 0 کے اوپر لیا, اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کل سے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب, وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں, جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی, اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. سو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے, اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے, کنٹریکشن ہوئی اکانومی میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے اسٹیبل کر لیے, اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو, پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی, اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو, جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے, کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے.
تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میری گاڑی اسکیم کے تحت. تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی. اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی. کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی. سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی. ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1,25,00,000 کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی. اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے، سپورٹیج، فارچونر جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس، اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر، پروڈکشن کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، آفٹر سیل سروسز، ڈیلرشپس، تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 4.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ چل ہے، بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاگت کا کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں. اب میں آتا ہوں پاکستان کی اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو. تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں، جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں. تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے، 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70%
ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے, تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ, آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے. اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی, تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں, چاہے جاپنیز ہوں, چاہے کورینز ہوں, چاہے یورپینز ہوں, ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی. تیسرا, جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی, ڈیمانڈ بڑھے گی, اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر, تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا, اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے. تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے, جو بھی گاڑی کا خریدار ہے, در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی, یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے. دوسرا, اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ پلس 3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹس کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے. تیسرا, گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی. ہر آدمی, جو شخص کسٹمر ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے. اور لاسٹلی, یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے, یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی. اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے, شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے, تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے. تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں, اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے. اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں, WP29 کا ایک اسکیجول ہے, اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں. ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل, الیکٹرک وہیکلس کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں, اور الیکٹرک وہیکلس پہ جو امپورٹ تھی 25% کی, اس کو 10% کر دیا ہے, تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے, چارجنگ سٹیشنز, اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, نوکریاں بھی آئیں گی. اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے. تو یہ میری چند گزارشات تھی. میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں, کوئی سیکٹر اگر دنیا میں اس نے مقابلہ کرنا ہے, گلوبل چین کا حصہ بننا ہے, تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے. تو جب پاکستان کے اندر ہم 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ گاڑی بنے گی, تو آپ کے پاس وہ سکیلز آ جائیں گے کہ یہ سیکٹر دنیا کی گلوبل آٹو چین کا حصہ بن جائے گا. اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن کے تحت ہماری کاوش یہی رہے گی کہ ہم 2024-25 تک 23 تک
انشاءاللہ اس سیکٹر کو اس 5 لاکھ کے ٹارگٹ کے قریب سے قریب تر لے آئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ۔ جی مشتاق۔ پہلے سوال، پہلے تو جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی تھی یہ کسٹمر سے چارج ہو رہی تھی، حکومت کو نہیں مل رہی تھی، 7% تھی، اور ایک کورٹ کیس میں چل رہا تھا۔ تو ہمارا آٹو سیکٹر کے ساتھ جو پرانے 3 بڑے ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی والے ہیں ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ یہ پچھلی ACD جمع کرا دیں گے، اور آگے 1000 cc سے نیچے 0 کر دیے، اور 1000 cc سے اوپر 2% رہ گئی ہے، جو اب یہ آگے دیں گے بھی صحیح۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو پچھلے کئی سالوں سے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا وہ ایڈریس ہو چکا ہے۔ دوسرا دیکھیے جی، یہ کل کیبنٹ میں اپروو ہوا ہے، آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ SRO آ جائے تاکہ پھر یہ نئی قیمتوں کا اعلان کر سکے۔ دوسرا دیکھیے، مارکیٹ میکنزم میں ہم بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر قیمتیں فیئر پرائسنگ اور اچھی کوالٹی کو انشور کرنا ہے تو ہم نے امپورٹ کی جو آنا ہے ملک کے اندر بنی بنائی گاڑی، اس کے اندر اور اس کے اندر ایک مناسب پروٹیکشن دینی ہوگی، جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر انڈر انوائسنگ کا چیلنج بھی ہے، لوکلائزیشن کو اگر بڑھانا ہے تو کتنی پروٹیکشن دینی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کہ یہ منہ مانگا پروفٹ آٹو سیکٹر بری کوالٹی کا نہ کما سکے، تو ہم امپورٹ کو بھی ایک حد کے بعد الاؤ کریں گے، مگر ان سب چیزوں کے اوپر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج کتنا آؤٹ لے ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر ہماری انیشل ڈسکشنز ہو چکی ہیں۔ اگست کے پہلے ہفتے میں ہم آٹو پالیسی کو کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو امپورٹ پہ اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم اور ریشنلائز کریں۔ ہمارا مقصد پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوکلائزیشن ہے، زیادہ سے زیادہ گاڑی بنانا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کو ایک فیئر پرائس دینا ہے اور ایک اچھی کوالٹی دینا ہے۔ تو یہ بیلنس انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان دونوں چیزوں کی جھلک حکومتی پالیسی میں نظر آئے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں نظر آئے گی۔ تھینک یو۔ میں نے آپ کو اوورآل دیکھیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہم امپورٹ کی ڈیوٹی کو دیکھتے ہیں پروٹیکشن کو، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ملک اپنی ایکسپورٹ پروموشن کے لیے ڈیوٹیاں اپنی ملک کی کم کر کے، پرائس کم کر کے ہماری مارکیٹ میں ڈمپنگ نہ شروع ہو جائے، اور جو لوکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے، جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ جیپرڈائز نہ ہو۔ اسی طرح انڈر انوائسنگ اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہی ہم وہ RD کا جو ریگولیٹری ڈیوٹی کی جو پروٹیکشن ہے، جو پرزے یہاں بن رہے ہیں ان کے جو پروٹیکشن ہے وہ جاری رہے گی۔ سیکنڈلی، آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ بڑی آٹو سیکٹر کے ساتھ جو الائیڈ ہے وہ سارا ہے وینڈنگ انڈسٹری آٹو سیکٹر، ان کا جو پروٹیکشن ہے وہ 16% ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں پرزہ بنے تو اس کے اوپر 16% ہو جاتی ہے۔ یہ جو لسٹ ہے یہ 2016 کے بعد اپ ڈیٹ نہیں ہوئی۔ اب ہم یہ حصہ بنا رہے ہیں آٹو پالیسی کا کہ ہر 6 مہینے بعد جو پرزہ پاکستان میں بن جائے گا
وہ اس لسٹ کا حصہ بن جائے گا, اس پہ پروٹیکشن ہوگی, اور اگر باقی کمپنیز نہیں بنا سکیں تو ان کو مہنگا امپورٹ کرنا پڑے گا, وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو پھر نہیں رہ سکیں گی. تو پاکستان کے اندر لوکلائزیشن, میک ان پاکستان ہی سارا فوکس ہے ہماری اگلی اسی آٹو پالیسی کا. تھینک یو. شوکت ترین صاحب انشاءاللہ منڈے کو اپنے وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں, منڈے کو انشاءاللہ وہ اپنے دفتر میں واپس آ جائیں گے, اور جو گورنر بلوچستان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے متوقع. جی نظام. ایویلیویشن بھی تو ہے نا. ڈالر پر کیا ہے, ڈالر جو ہے اس کی پرائس کا 15 روپیز سے نیچے آ چکی ہے. اگر اس سے کمپیئر میں قیمتیں بہت کم جو ہے کم کی جا رہی ہے. سیکنڈ سیکورٹی فیچرس کی بات کی, جو لوکلی سمبلس ہوتی گاڑیاں, وہ 2 ملین 3 ملین سے اوپر کی گاڑیاں ہیں, ایک جو ہے سیفٹی بیگ نہیں ہے, ایئر بیگس نہیں ہے, اگر ہے تو اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کیا پلان آپ کا بتایا ہے جو لوکل سمبل ہو یا سمبل کا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مارکیٹ جیسے میں نے عرض کیا ایک ہی چیک ہے قیمتوں کو نیچے رکھنے کا, وہ ہے آپ امپورٹ کس سٹیج پہ الاؤ کرتے ہیں, اور دنیا میں اس کے ایکولنٹ گاڑی کتنے کی مل رہی ہے, اور اس میں آپ اگر لوکل پروڈیوس کریں یا باہر سے منگوائیں اس میں کتنا فرق رکھیں. تو اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ فرق مناسب ہو, تاکہ یہ قیمتیں بڑھا نہ سکیں. دوسرا گلوبل سٹینڈرڈ ہے, جیسے ایویشن کے سیفٹی سٹینڈرڈس ہیں اسی طرح آٹو سیکٹر کے ہیں WP29 کے, اس کی امپلیمنٹیشن ہم انشور کرا رہے ہیں اس آٹو پالیسی میں, اور انشاءاللہ اگلے ماہ جب اگست کے اندر یہ آٹو پالیسی آئے گی تو ان سب فیچرز کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جاؤں گا. آج سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی قیمتیں سب گاڑیوں کی کم ہو رہی ہیں مختلف رینجز میں, اور اس سے پاکستان کی آٹو سیکٹر میں گروتھ آئے گی, جس سے تقریباً 4.25 لاکھ نوکریاں اسی سال آئیں گی. اور اسی وجہ سے پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگٹ 6% ہم نے رکھا ہے, یہ بھی بتاتا چلوں کہ 6% کا ٹارگٹ نون لیگ کی 5 سالہ حکومت میں کبھی پورا نہیں ہوا جو یہ گروتھ کے دعوے کرتے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار